بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پیر کا دن ہے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 21 بار یہ تسبیح پڑھ لینا، 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت جو ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جو شخص بھی کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو میرے بھائیوں، آج پیر کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ بھائیو، یاد رکھنا، آپ نے پیر کے دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ پیر کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہوتے۔ میرے بھائیو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کے وظیفے پورے نہیں ہوتے، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی منمانی سے پڑھتے ہیں۔ بھائیو، آپ ویڈیو کو بھگا کے دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی۔ بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ بھائیو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% کامیابی ہے۔ لیکن بھائیو، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو مکمل دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھ لینا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کے اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور اس کار خیر میں آپ کا بھی ساتھ شامل ہو سکے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش یہ بھی ہے کہ آج آپ میں سے کوئی بھی شخص اس طاقتور وظیفے سے محروم نہ رہے، کوئی بھی شخص اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ بھائیوں، آج پیر کا دن ہے۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ ہے کہ صرف 21 بار پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں سے آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ پریشانی ختم ہوتی ہے، نہ حاجت پوری ہوتی ہے، آج جو کوئی غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا آپ کو سوچنا پڑتا ہے، تو آج پیر کے دن 21 بار یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لو اور اللہ کریم سے مانگ کے دیکھ لو۔ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا پیسہ اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ بھائیو، کسی بھی طرح کی بیماری ہے، بڑی سے بڑی بیماری، لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، آج پیر کے دن صرف 21 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ رب کریم بہتر نہیں، انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں تو غور اور توجہ سے سنیے گا، آپ ویڈیو کو سکپ بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ اب جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ یہ پیر کے دن کا دولت کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ پیارے بھائیوں، کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائیں گے؟ کب تک لوگوں کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ کب تک لوگوں کی محتاجی برداشت کریں گے؟ جو شخص محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے، اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ آج پیر کے دن 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اللہ کے 2 نام یا وہابو یا رزاقو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یا وہابو یا رزاقو اسم اعظم ہے، اللہ کے 99 نام ہے،
ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، ہر نام کی اپنی طاقت ہے، لیکن یا وہابو اور یا رزاقو یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے والا مستجاب دعوات ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا غربت سے تنگ دستی سے جان چھڑا لیتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بھائیو، یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا وہابو کا مطلب ہے بے شمار دینے والا، یا وہابو کا مطلب ہے رزق اور دولت کی برسات کرنے والا، یا وہابو کا مطلب ہے راتوں رات امیر و کبیر بنا دینے والا، اور یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ عاملین فرماتے ہیں کہ جو شخص یا وہابو پڑھتا ہے اللہ فوراً اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو شخص ارجنٹ بیسس پہ کامیابی چاہتا ہے، جو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو شخص جلد اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے تو ایک بار مانگ تو صحیح، تو جس حاجت کے لیے، چند پیسوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو یا رزاقو کو پڑھ، میں تیرے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ والو، یا وہابو یا رزاقو کو جب ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کی عظمت اور فضیلت پہلے تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ آج پیر کے دن یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج پیر کا دن موجود ہے، آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آج پیر کے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ جب تو شرک کرتا ہے تو تو جہنم واصل ہو جاتا ہے، اور جب تو اللہ کی بڑائی اور عظمت اور وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی بات بنوانا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج پیر والے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ بھائیو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج پیر کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ یہ موقع آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو لاپرواہی کرتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کی منت سماجت کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں یا پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، پورا سال لوگوں کے تانے سننا چاہتے ہیں۔ بھائیو، اگر آج چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائے، پورے سال کی غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، بڑی سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو؟ بھائیو، ایک بار یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھ کے دیکھیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے نہ تو وہ شکلیں دیکھتا ہے نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج پیر کا دن، آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر جگہ یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔
کوئی بھی وظیفہ مکمل اور قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں خواہش کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یہ پیر کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے صرف 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اجر پیسوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ سالوں سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوتا، آج ارجنٹ بیسس پر یعنی صبح مانگو گے تو انشاءاللہ شام تک اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لو۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو انشاءاللہ ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا، ہر بندش کو توڑ دے گا، ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تمام تنگ دستیاں، تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، فقیری ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ صرف یا وہابو یا رزاقو 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ 21 بار یا وہابو یا رزاقو پڑھتے ہی ہر حاجت، ہر دعا پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور 21 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے مانگیے گا۔ آپ جتنا مانگیں گے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ بھائیو، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ قریب ہو کے سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ یہ روحانیت کی باتیں ہیں۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کے سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائیو، سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ تو بھائیو، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب فوراً بتا دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں موجود سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھیں۔ اگر اس سورت کو آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سورت کو آپ 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو بھائیو، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک قرآن مجید کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہر زیر زبر پیش پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن مجید میں کتنی زیریں زبریں، کتنی پیشیں موجود ہیں۔ بھائیو، 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران
एक मुकम्मल कुरान मजीद पर कितने लाखों करोड़ों नेकियां मिलेंगी, और नेकियां जिसके पलड़े में ज्यादा हो जाती हैं वो अल्लाह का लाडला हो जाता है, वो अल्लाह से जो भी मांगता है इसको मिल जाता है। आपने पीर के दिन ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना, इस मौके को आपने जाया नहीं करना, क्योंकि इस मौके को जाया करने वाला पूरा साल पछताता है कि काश पीर वाले दिन 5 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ लेता तो आज लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते, आज बेटी के रिश्तों के लिए तरले न करने पड़ते, आज नौकरी के लिए ठोकरें न खानी पड़ती, आज बेऔलादी के लिए मिन्नत समाजत न करनी पड़ती। आज सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ना आपकी हर मकसद में कामयाबी लेकर आएगी। आपने या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ने के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है, और आखिरी और तीसरे नंबर पर आपने एक ऐसा वजीफा पढ़ना है जो आपकी 7 नस्लों तक रिस्क लेके आता है। बंदा कमाता है, पहले अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, फिर घर के हालात को देखता है, फिर सोचता है कि आने वाले कल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए कुछ बना लिया जाए। तो भाइयों, आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ने से आपके रिस्क की तमाम तंगदस्तियां और हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। सूरह इखलास पढ़ने से आप अल्लाह को राजी कर लेंगे, और तीसरा वजीफा पढ़ने की देर है, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी नस्लों को भी गनी कर देगा। आप अपनी नस्लों के लिए रिस्क और दौलत का इंतजाम करा लेंगे। आपने आखिर में या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना है, क्योंकि मेरे भाइयों, मुसब्बिबुल अस्बाब तो सिर्फ अल्लाह की जात है। तो जब इसको इस नाम से पुकारा जाता है तो अल्लाह की जात अपने इस नाम को पुकारने वाले की हर हाजत को पूरा फरमा देती है। ये अल्लाह का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसे जो भी पढ़ता है अल्लाह इसको गनी कर देता है। अगर आप भी गनी होना चाहते हैं, अगर आप भी रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह करीम से पूरी करवाना चाहते हैं, तो या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ के देख लें। या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ने वाला कभी तंगदस्त नहीं रहता, कभी परेशान नहीं रहता, कभी मुसीबत में नहीं रहता। अल्लाह रिस्क और दौलत से माला माल कर देता है। आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल अस्बाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबुल अस्बाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल अस्बाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, यानी 11 टाइम्स पढ़ना है, और 11 बार या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ के अल्लाह करीम से अपनी आने वाली नस्लों के लिए रिस्क और दौलत सुकून मांगना है। यकीन कीजिए कि आपके आने वाली नस्लें भी दुआएं देंगी कि वाकई हमारे किसी बड़े ने कोई वजीफा पढ़ा था जिसका आज तक हमें फायदा हो रहा है। या मुसब्बिबुल अस्बाब को 11 बार पढ़ने के बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। भाइयों, ये 3 अमल करने के बाद आपने रब को अब राजी कर लिया है। रब को राजी करने के बाद दोनों हाथ उठा के अल्लाह से जिद करके दुआ मांगने का और इनामात लेने का वक्त है। जिद करके मांगे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे जाती घर चाहिए। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा और आपकी हर हाजत को खजाना गैब से पूरा फरमाएगा। भाइयों, वजीफा मुकम्मल हो चुका है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और प्यारे भाइयों, इस वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि किसी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और अगर आपकी किसी अच्छी बात से किसी एक बंदे का भला हो जाएगा ना, तो क़यामत तक आपको इसका स्वाब मिलता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर लाजमी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।